ಸಿದ್ಧ ಪಾಣಿಕೆ ವಜು وعلى أصحابه اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله واختار لي أصحابا وأسرارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب آل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الشاهد الأمين هو الصادق الكريم وهو على المؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان الله. حمد و صلاة के बाद
واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت واجب القدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی ان مبارک اور بابرکت گھڑیوں میں اپنی زندگی کا ایک بہت ہی اہم فریضہ یعنی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح عیسوی کے لحاظ سے جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی نظام میں یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، بلکہ پہلے مہینے کا بھی پہلا جمعہ ہے۔ آپ حضرات میں اسی دعا پہ زور لگاؤں گا کہ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ پروردگار عالم اس پورے سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ہمارے لیے رب العالمین برکت بھرا بنائے۔ یہ جو گزشتہ سال گزرا ہے نا، کئی لوگوں کی زبانی سنیں کہ یہ پورا سال ہمارے لیے دکھ اور تکلیف بنایا تھا، حالانکہ ایسا نظام ہے نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں نہ کریں، عرش والا رب اپنے تمام بندوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات باہر کا ماحول دیکھ لیں، دکاندار کا ویری ہے۔ آپ حضرات میں سے کوئی اللہ کا بندہ مارکیٹ میں نئی دکان بنا لینا، پوری مارکیٹ کو خوش ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کا مسلمان بندہ ہمارے اندر آیا ہے اور وہ بندہ تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، اس کی تجارت اور کاروبار کا ہم پہ بھی اثر پڑے گا۔ نہیں، ہمارے ہاں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ یہ بندہ کوئی دکان بنا رہا ہے جو میری ہے۔ یہ میں نے ماحول دیکھا ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کپڑے کی دکان ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس مارکیٹ میں کپڑے کی اور دکان نہ بنے۔ جب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے تو پھر عرش والا اپنی رحمت کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کو صرف یہی جلوانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ اس بندے کا دکان پہ تو یقین ہے، محمد کے رب پہ یقین نہیں ہے۔ بلکہ آج کے اس ماحول میں نے بارہا بار دیکھا ہے، یہ جو ہمارے حضرات تعویذوں والے بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ نا، اگر آپ کے ہاں دکان پہ ایک دن گاہک نہیں آیا تو میرا تجربہ ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جاؤ فلاں کے پاس کوئی حساب کتاب کرواؤ، یہ دکان کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کہ ایک پورے دن میں گاہک ہی نہیں آیا تو اگلے بندے کے پاس جب جاتے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاغذ پہ تھوڑی دیر قلم ہلا کے نا آنے والے بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تیری دکان کسی نے باندھ دی ہے، میری طرف غور کرنا ہے، تیری دکان کو کسی نے باندھ دیا ہے، تیری دکان بچ گئی ہے، تیری دکان پہ اب گاہک نہیں آئے گا۔ یا ہم صبح صبح دکان پہ آئے، یہ میں مجرد باتیں کر رہا ہوں،
میرے پاس بھی کئی دوست آئے، یہ جو میں صبح صبح آیا ہوں میری دکان کے باہر پانی کا چھڑکاؤ نظر آیا ہے، شاید کسی اللہ کے بندے نے چھڑکاؤ کر دیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ گاہک میری دکان پہ نہیں آئے گا، یہ میرے کسی اندر کے دشمن نے یہ کام کیا ہے۔ تو اگلا بندہ بھی کہہ رہا ہے تیری دکان کسی نے باندھ دی ہے۔ عرش وعدہ ایک ہی پیغام بار بار اپنے محبوب کی زبانی اپنے بندوں کو دلوا رہا ہے کہ ان بندوں کو یقین دلائے کہ نظام کائنات میں کوئی رازق نہیں ہے، رازق ایک ہی ہے جو محمد کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا بھی یقین ہے تو ایک دفعہ سبحان اللہ سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ بس آج کے دن میں معذرت سے کہوں گا کہ سونا نہیں ہے، تھوڑی دیر جاگنا ہے۔ میں آپ کے پاس بڑی محبت سے آیا ہوں۔ یہ اور بھی احباب تھے جو آج کا جمعہ لیتے تھے، میں نے پچھلے شاید صاحب بھی آئے تھے نا، بتایا تھا کہ میں پابندی کا شکار ہوں کھانے والے میں، اس لیے آپ کے یہاں صرف حضرات کی محبت میں آتے ہیں کہ یہ ہمارے روحانی بھتیجے بھی ہیں، ان سے ہمارا تعلق بھی ہے، آپ حضرات سے محبت ہے، بس اسی محبت کی بنیاد پہ آتے ہیں۔ تو آپ نے جاگ کے میری باتوں کو سننا ہے۔ آپ حضرات کا بھی یقین ہے نا کہ اس نظام کائنات میں یہ پورا کا پورا نظام یہ کھانے والا ہے، ایک محمد کا رب ہے جو سب کو کھلانے والا ہے، بے شک۔ اور کھلانے والا بھی ایسا، توجہ کرنی ہے، وہ صرف اپنوں کو نہیں کھلاتا۔ ہمارا نظام ہے میں اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، آپ اپنے بچوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں، بلکہ میں نے اپنے نظام میں دیکھا ہے بھائی بھائی کے گھر سے نہیں پوچھتا کہ آج کچھ کھایا ہے کہ نہیں، چونکہ نصیب اور مقدر بنانے والا تو اللہ ہے، کاتب المقادیر تو اللہ کی ذات ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماشاءاللہ امیر ہے، یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بھائی اتنا امیر ہے کہ دوسرے 3 بھائی اس کے ہاں نوکری کر رہے ہیں۔ ایک بھائی ذمہ دار ہے، اللہ نے زمینیں دی ہے، 3 بھائی سکے بھائی اس کے ہاں نوکری کرتے ہیں۔ تو اب ان کو چاہیے تو یہ کہ وہ نوکری چھوڑ دیں، ان کے ذہن میں تو ہونا چاہیے اپنے اللہ سے لڑائی شروع کر دیں کہ ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لیا ہے، ایک ہی تو جھولی لیا ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی آنگن میں کھیلے ہیں، ایک ہی ہمارا خون ہے، یہ پورا تقدیریں کیسے لگتی ہے؟ ہمیں بھی ذمہ دار بنا۔ تو جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن یہی بتاتا ہے ایک گھر میں جنم لینے والے سب کا مقدر ایک جیسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، لیکن وہ جو امیر بھائی ہے وہ اپنے بھائیوں سے محبت وہ نہیں کرتا جو بھائیوں کو کرنی چاہیے۔ کیوں؟ وہ امیر ہے اور وہ کھانے والے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ اخبارات میں، بلکہ اپنے ماحول میں۔ یہ جو اب حکومتیں بدلی ہے، جب بھی حکومت بدلتی ہے آنے والی جانے والوں کو گالیاں دے رہی ہے، پھر اگر وہ لوٹ کے آ جائے وہ جانے والوں کا تماشا بناتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ توجہ کرنی ہے کہ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، ہے نا، مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی صبح شام مہنگائی کی اندھیریاں چل رہی ہے، لیکن جتنی مہنگائی بھی ہو جائے محمد کے رب نے کسی کو بھوکا تو نہیں سونے دیا۔ جنہوں نے صبح ناشتہ کیا ہے نا وہ سبحان اللہ سنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اب بھی اگر ماشاءاللہ اللہ نے ٹھنڈا پانی پلا کے بھیجے تو ایک دفعہ سبحان اللہ ضرور سنا ہے۔ کئی بندے میں ابتدا میں یہ جملہ عرض کر دوں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سے میرا تعلق ہے، اس مسجد سے ہماری ایک نسبت ہے، اس نسبت سے آئے، یہ ذہن میں نہ کہنا کہ بڑی روز بھری بات کر رہا ہے، میں اپنی مسجد میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کا شرف بخشا ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہیں، رحمت والی چھت کے سائے میں اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں سنیں گے، نبی اور آل نبی، بلکہ اگلا جملہ کہہ
علی اور اولاد علی کی تھوڑی ساری باتیں کریں گے تو یہ اتنے مبارک لوگ تھے کہ ان کی زندگیوں کے کارنامے نہیں، ان کی زندگیوں کا ایک لمحہ بھی اگر بندہ صدق کے دل سے لوگوں کو سنا دینا، میرا یقین ہے کہ نبی کی آل کی زندگی کے ایک لمحے کو اگر توجہ سے بیان کر لیا جائے یا سن لیا جائے، میرا یقین ہے وہ ایک لمحہ پوری زندگی کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو یہ محرم الحرام ہے، محرم الحرام میں ہمارا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے آل نبی کا ذکر ہو، لیکن ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ آل نبی کے ساتھ ساتھ اصحاب نبی کا ذکر بھی ہو، چونکہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہی پروردگار عالم نے، توجہ کرنا، پروردگار عالم نے ایک ایسی مقتدر ہستی کا خون اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا کہ جس کو خود نبی نے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے اپنے اللہ سے مانگا تھا۔ ایک جملہ اگلا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو حاجی حضرات آ رہے ہیں نا، آپ کے بھی کے رشتہ دار گئے ہوں گے، آپ کے علاقے کے لوگ گئے ہوں گے، ان سے کبھی پوچھئے کہ جب یہ لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، حاجی لوگ، عمرے والے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں، تو آج بڑا محرم کی ان گھڑیوں میں دعا نہ کر دیں کہ اللہ ہمیں بھی لے جائے، جو اونچی کہہ دے اسی ساتھ لے جا، جو ایسا کہے نا تو پھر دل کی باتیں تو تو جانتا ہے، میں تو اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ان دعاؤں پہ آمین اونچی کہا کرو، اللہ ہمیں بھی بیت اللہ دکھا، ہمیں بھی روضہ رسول اللہ دکھا۔ اور یہ دونوں دعائیں ایسی ہیں کہ اس پہ میں نے یہ آپ کا جو موبائل ہے اس کی سکرین پہ دیکھا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں دعا کی قبولیت پر چند لمحوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نبینا آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، نبینا چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اور اس نے اپنے سر کی ٹوپی تھوڑی سی اس طرح رکھی ہوئی تھی جس طرح آج کل وہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب رکھتے ہیں۔ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بندہ پٹھان ہے، تو وہ پٹھان بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، 2-3 چکر لگائے، چوتھا چکر تھا کہ حتیم کعبہ میں اپنے آپ کو روک کے نا، حتیم کعبہ جدھر غلاف یہ میثاق رحمت لگے ہوئے نا، یہ سہ بیت اللہ کی یہ سہ بھائی، اس میں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، اس حتیم میں یہ نبینا بندہ کھڑا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت جملہ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے الہ العالمین، توجہ کرنا، الہ العالمین، دیکھ رہے ہیں میری طرف، اس کا بولا ہوا جملہ آپ کو سنا دوں، الہ العالمین، یہ مجھے آنکھیں واپس دے، دونوں آنکھوں سے نبینا، اور جو نیچے لکھ کے بتا رہے تھے نا، تقریباً اس کی عمر 64 سال یا 65 سال تھی، یعنی اب وہ بڑھاپے میں تھا، سنت عمر تو گزر گئی تھی، 64 سال، کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آنکھیں دے۔ اب یقیناً غیب سے آواز تو آئی ہوگی کہ پہلے تو نے کبھی نہیں مانگی، آج مانگ رہا ہے، آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے، اب تو قبر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ تو اس بندے نے پتہ کیا کہا، الہ العالمین، میں ماں کی جھولی میں آیا، نبینا، جب میں اپنے آنگن میں کھیلنے والا بنا، نبینا، جوانی چڑھا، نبینا، شادی ہوئی، نبینا، اللہ، شادی سے پہلے میں نے کبھی کبھی بارگاہ میں کہا ہے کہ مجھے آنکھیں دے، میں نے اپنے باپ کو دیکھنا ہے، اپنی ماں کو دیکھنا ہے، اپنا علاقہ دیکھنا ہے، تیری قدرت کے مناظر دیکھنے ہیں، تیری کائنات کے منظر دیکھنے ہیں، میں نے شمس و قمر دیکھنا ہے، اشجار و احجار دیکھنے ہیں۔ میں نے کبھی کہا ہے؟ نہیں۔ جب شادی ہوئی میں نے بیوی کو دیکھنے کے لیے کبھی کہا ہے؟ نہیں۔
اولاد ہوئی، میں نے اپنے بچے بچیوں کو دیکھنے کے لیے کبھی آنکھیں مانگی ہے؟ الہ العالمین تو گواہ ہے کہ میں نے آج تک، آج سے پہلے تک میں نے آنکھیں نہیں مانگی، آج مانگ رہا ہوں، اور جب تک آنکھیں نہیں ملیں گی میں یہاں سے قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ہمارے اصل یقین کمزور ہے، بلکہ آپ تو مانگنے سے پہلے کہہ دیتے ہو کہ ہماری سنتا ہے۔ یہ ہمارا دیہاتی جملہ ہے، ساڈی سنتا ہے، یہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے۔ سنیے کیسے سنتا ہے۔ اب عرش والے نے غیب سے آواز دلوائی ہوگی، اب کیوں مانگ رہا ہے؟ تو وہ نابینا عرش کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے آج مانگ رہا ہوں، دل کرتا ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ۔ سبحان اللہ کہو، اللہ حاضری کا موقع دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کو دیکھوں، روضہ رسول اللہ کو دیکھوں، مدینے کے بازار دیکھوں۔ اور اگلا جملہ بول لو جو اس نے کہا، اللہ سنتا آیا ہوں، میرا دل کرتا ہے تو مجھے آنکھیں دے، میں صدیق کو تیرے محبوب کے ساتھ لیتا ہوا دیکھوں۔ وہ دکھایا انہوں نے، 4 منٹ 47 سیکنڈ گزرے کہ اللہ نے 64 سالہ دونوں آنکھوں سے نبی نے بندے کو اپنے خزانے سے دونوں آنکھیں واپس دی۔ یقین کیجئے وہ آنکھیں کھل گئی، وہ دیکھنے لگ گیا۔ جو سہارے سے طواف کر رہا تھا وہ 2 بندوں کو طواف کروا رہا تھا، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اب اسی جاؤ نا بیت اللہ، بیت اللہ سے تصورات کی دنیا میں پہنچیے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور آج تک کھربوں کی تعداد میں تیرا طواف کرنے والے آئے اور طواف کر گئے۔ ہر مانگنے والے نے مانگا، ہر مانگنے والے نے مانگا، ہر رنگ والے نے مانگا، ہر بولی بولنے والے نے مانگا، پھر ہر جنس نے مانگا، بوڑھے نے، جوان نے، مرد نے، عورت نے، گورے نے، کالے نے، عربی نے، اجمی نے، سب نے مانگا۔ کوئی دعا ایسی بھی ہے، توجہ کرنی ہے، کوئی دعا ایسی بھی ہے جو تجھے یاد ہو؟ بیت اللہ سے جا کے تصورات کی دنیا میں پوچھیے، کوئی دعا ایسی ہے جو تجھے اچھی لگی ہو، مانگنے والے کی ادا تجھے بھا گئی ہو اور تو نے اس دعا کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہو، تو بیت اللہ سے آواز آئے گی، ہاں توجہ کرنا، ہاں 2 دعائیں مجھے آج تک یاد بھی ہے اور 2 دعائیں میں نے اپنے دامن میں رکھی ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا پہلی وہ دعا جب اللہ کے خلیل نے اللہ سے اپنا حبیب مانگا، ہے نا آپ کو یاد؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آپ ایسا کہیں، آپ میرے ساتھ آئے۔ قاری عبید الرحمن صاحب کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ آپ سبحان اللہ کے لیے میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ غریب سا بچہ ہے، یہ ہمارے شہر کے بزرگ میں تھے، یہ جانتے ہیں یہ غریب بچہ ہے، شیخ برادری سے ان کا تعلق ہے، یہ ریہڑی پہ سبزی بیچتا ہے، بس محبت کی نا اس سے، پھر میں نے بھی محبت نچھاوری کی، اس کی برکت سے ماشاءاللہ داڑھی بھی مل گئی اور الحمدللہ جوانی چڑھا ہوا تھا، نماز نہیں آتی تھی، اعوذ باللہ نہیں آتی تھی، پوچھ لو بسم اللہ نہیں آتی تھی، الحمدللہ اب نماز بھی آتی ہے، جنازے کی دعا بھی آتی ہے، جنازے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ تو اس غریب کو یہ جب فارغ ہوتا ہے تو میرے ساتھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں جانا ہے، میں نے کہا روٹی جانا ہے، میں بھی آ جاؤں، میں نے کہا ہاں آ جاؤ، غریب بندہ دعا دے گا، چلو یہ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ آپ سبحان اللہ ایسا کہیں گے۔ ایک دعا یہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور توجہ کرنا یہ خلیل نے مانگا اور دعا میں اللہ سے حبیب مانگا۔ دوسری دعا
فرمایا اسی توجہ کرنا جس کو خلیل نے مانگا اس حبیب نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اپنے اللہ سے کسی اور کو مانگا. سبحان اللہ. بس اگر جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون ہے؟ توجہ کرنی ہے. جس کو خلیل مانگ رہا ہے وہ تو کائنات کا سردار ہے، وہ تو محبوب کبریا ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو سبب وجود کائنات ہے. جس کو اللہ کا حبیب مانگ رہا ہے کوئی تو نصیب والا ہے نا. سبحان اللہ. جس کو اللہ کا محبوب مانگ رہا ہے سبحان اللہ. اور مانگ کس لیے رہا ہے؟ ایمان والوں غور کرنا. فرمایا اللہم اعز الاسلام، سبب وجود کائنات نبی، محبوب کبریا نبی، رحمت للعالمین نبی، اس پوری کائنات کے سردار نبی اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں الہ العالمین تیرے گھر میں حاضر ہوں. اللہ جس طرح تم نے آڈر دیا ہے میں نے بھی چکر لگائے ہیں، اور جانتے ہو نا ہم سارے کے سارے چکر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے لگاتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے چکر لگوائے. توجہ کرنا. فرمایا جو تیرا قدم لگے گا میرا محبوب ہے یہ بیت اللہ کی شان بڑھے گی. آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ جو اسلام بطور دین مجھے عطا کیا ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے. اللہ اس اسلام کی عزت کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم اعز الاسلام، اس اسلام کا جھنڈا چار دام عالم میں لہرانے کے لیے، اسلام کے سورج کی روشنی پورے عالم میں پہنچانے کے لیے، اسلام کے چاند سے پوری کائنات کو منور کرنے کے لیے. میری نظروں میں دو ہیں، چاہتے تو کہہ دیتے کہ وہ دونوں مجھے دے دے. نہیں، کہا اللہ ایک عمر ہے، ایک عمر ہے، ایک خطاب کا بیٹا ہے، ایک حشام کا بیٹا ہے. یہ دو نام پیش میں نے کر دیے ہیں، انتخاب تو فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے عمر ابن خطاب کا انتخاب کیا. آج کل آپ حضرات سے شاید نہیں تو جب یہ باہر جائے نا کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ابو بکر اندر سے مسلمان بھی تھا کہ نہیں؟ عمر نے دل کی گہرائیوں سے نبی کو مانا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم گفتے پھرتے ہوتے یہ جن کے دلوں میں، جن کے دل ان شیخین کی محبت سے خالی ہے نا وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھنا تیرے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی، فرمایا اس پوری کائنات کی سرداری کے لیے پروردگار عالم نے مجھے چنا ہے. آدم صفی اللہ تو بنے، حبیب اللہ تو نہیں بنے نا. چلو چھوڑے یہ لمبا موضوع ہے. معراج ہوا ہے نا نبیوں کو، فرض پہ ہوا ہے نا. ہمارے نبی کو جو معراج عرش پہ ہوا ہے کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا ان اللہ اختارنی، 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے مجھے چنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے. ان اللہ اختارنی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا ہے. اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا واختارنی اصحابہ. آپ حضرات کے ذہن میں بھی جائے گا مولوی نے بڑا زور لگایا ہے اصحابہ پہ، اس لیے زور لگایا ہے یہی تو وہ مقتدر ہستیاں ہیں کہ جن کی محنت کی بدولت ہم اللہ کے گھر میں. اونچی اونچی بولیے. اگر ان لوگوں کی محنت نہ ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں شاید نماز نہ پڑھ سکتے. یہ عمر کے آنے کی برکت ہے کہ
स्पीकरों में होने लगी। सुभान अल्लाह। बेशक। हजरत उमर के आने से पहले अल्लाह के नबी अजान अंदर हो रही है, जब आ गए, जानते हो कौन आया है? जिसको मिलने के लिए अगर कोई बाहर से आए तो 22.5 लाख